बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हीर रांझा का जो किस्सा है उस पे जो लिखी गई किताब है हीर वारिस शाह, उसके सिलसिले को लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मैं जो है ना हाफ़िज़े से ज़्यादा जो तहरीर है वो लिखी हुई चीज़ है उस पर ज़्यादा एतमाद करता हूँ, क्योंकि हाफ़िज़ा जो है वो आप मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ को हिफ्ज़ करके सही तरीके से उसको पेश नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मेन पॉइंट लिख के तो उसको आपसे जो है वो शेयर कर लूँ। तो कोशिश मैं करता हूँ कि जो है इन दोनों चीज़ों को मिला के तो आपके सामने कुछ चीज़ पेश करूँ, ताकि गलती का या गड़बड़ होने का या आगे पीछे होने का अंदेशा ख़त्म हो जाए और दुरुस्त चीज़ जो है वो आपके पास पहुँच जाए। तो इससे पहले हमने हीर वारिस शाह के हवाले से सबसे पहले जो है वो इसमें सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका जो है वो मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन पेश किया। उसके बाद हमने उस दौर की जो तहज़ीबी तारीख़ है जो 18वीं सदी है उसमें, तो उसकी जो तहज़ीबी तारीख़ के साथ उसकी जो सियासी हालत है उसको हमने मुख्तसरन बयान किया। तो आज इसके लिए जो अगला मौजू है हीर वारिस शाह के हवाले से, वो है इस किताब की शायराना या इस कलाम की शायराना खूबियाँ जो है इसके अंदर। तो चूँकि कोई भी अगर लिटरेचर की किताब लिखी जाती है मंजूम हालत में या जो है वो नसर की हालत में, तो उसकी कोई ना कोई जो है वो खूबियाँ होती हैं जो मिल के जो है ना एक बेहतरीन जो मुल्का है वो हमारे सामने पेश करती हैं। तो आज हम लेंगे हीर वारिस शाह, जो हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक माया नाज तसनीफ़ जो है वो दुनिया को दी, तो उसकी शायराना खूबियाँ लेंगे हम आज इसमें। तो इसमें अगर सबसे पहले चीज़ लें तो ये लिखी कब गई है उसकी तारीख़ आपसे शेयर करता हूँ कि वारिस शाह ने अपनी गैर फ़ानी तख्लीक हीर को 1180 हिजरी, यानी ये दौर था सन 1766 और 67 में, मलका हांस ये इलाका है ज़िला पाकपतन में, इसको जो पाया तकमील तक पहुँचाया, यानी 18वीं सदी में ये मुकम्मल हुई है। तो इलाका है मलका हांस का और वहाँ ये जो ज़िला है पाकपतन, वहाँ ये बैठ के इसको। तो वारिस शाह की जो हीर है अपने ज़माने की तख्लीक से लेकर आज तक हर तबका और ख़याल के लोगों में यकसा शौक़ से पढ़ी जाती है। आप देखेंगे कि बाज़ जो है ना वो लोग बड़ी तरन्नुम के साथ इसको जो है ना वो पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ जब कोई फौतगी वगैरह होती है तो देखा गया है कि जो उसके लिए सत्थर बिछाया जाता है, तो उस पे भी लोग जो है ना वो इसको पढ़ते हैं, या महफ़िल जमाने के लिए इसको पढ़ा जाता है, या अक़ल व दानिश हासिल करने के लिए इसको पढ़ा जाता है। तो फिर इसे जो है वो बक़ाए दवाम का रुतबा मिला इसको। ये कहते हैं कि ये रोमान खेज़ यानी रोमांटिक बेस जो दास्तान पंजाबी इल्म व अदब और तहज़ीब व सकाफ़त का ख़जाना है। तो इसमें पंजाबी इल्म व अदब और उस दौर की जो तहज़ीब व सकाफ़त है वो इसके अंदर आपको मिलेगी, और शायर के अहद के समाजी मुआशी और जो उसके सियासी हालात हैं उसकी ये आईनादार है। ये कह लें कि आप ये मिरर है उस दौर का एक। ये तो कहते हैं कि ये वो शाहकार है जिसका जवाब आज तक पैदा ना हो सका। तो उसके बाद इसमें है कि शायरी के लिए बंदे के पास क्या होना चाहिए, खुदादाद काबिलियत हो, ज़हानत होना जो है वो ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो शेर कहना फजूल है। वो तो हर बंदा जो है ना वो जोड़ लेता है, तो लेकिन उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती जो एक शायरी के रुतबे को पहुंच जाती है। तो वारिस शाह की जो हीर की तसनीफ़ में दिमाग सोजी और जिगर कावी से काम लिया गया है, तब जाकर ये पंजाबी का शाहकार तैयार हुआ। तो आगे जो है इसके अंदर देखते हैं कि वारिस शाह ने अपनी हीर की बुनियाद पर जो है वो क्या लिखा है इसमें कि मकबल की हीर पर रखी है। ये जो है ना बहर भी अपनी नहीं बल्कि मकबल से मुस्तार ली गई है। अक्सर जगह तो मकबल के मिसरे और दोहराए गए हैं इसके अंदर।
لیکن یہ وارث شاہ کا کمال فن اور شاعرانہ اعجاز ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ نقالی کی گئی ہے، لیکن ایک الگ چینل بھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے، اور ریسرچ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اس میں سے اپنا ایک الگ چینل اور راستہ بناتے ہیں۔ وارث شاہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے، تو یہ کوئی نقص اور فالٹ نہیں ہے اس میں۔ آگے اس میں ہے کہ وارث شاہ پنجابی زبان کے قادر کلام شاعر کہ جنہیں مکمل جو ہے نا وہ عبور حاصل ہے، ان کے پاس الفاظ کا بے پایاں ذخیرہ ہے۔ اس کے یہ ہونا بھی چاہیے، جو شاعر ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جنہیں پھر وہ چن چن کے جو ہے وہ لگاتا ہے، تو جسے وہ انتہائی خوش اسلوبی اور چابک دستی کے سے استعمال کرتے ہیں، جس کا اثر جو ہے نا وہ سننے والوں پر پڑتا ہے۔ اس میں کلام میں سادگی ہے، صفائی ہے، حقیقت اور اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ اس میں تشبیہات بھی ہیں، استعارے بھی ہیں، محاورے ہیں، ضرورت شعری کے مطابق جو ان کو استعمال کیا گیا۔ شعر میں زور، روانی اور دلکشی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس میں بھرتی سے کام نہیں لیا گیا۔ بیان میں واقعیت، سوز و گداز اور جذبات کا خلوص جھلکتا ہے۔ یہ نظم مرقع نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ وارث شاہ کا اپنا مخصوص اسلوب بیان ہے، یعنی سٹائل ہے اس میں، وہ صرف انسانی فطرت یعنی جو ہیومن نیچر ہے اس کا نباز ہی نہیں، بلکہ یہ کہہ لیں کہ یہ محض یہ جذبات عشق کی تصویر کشی میں اسے کمال حاصل ہے، بلکہ وہ قدرتی مناظر کی بھی خوب تصویریں کھینچ دیں، تو ہم جو ہے اس پہ واہ واہ اور عش جو ہے وہ کر اٹھتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس کردار کو وہ پیش کرتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جتی ستی جوگی بول رہا ہو، ایسے اس کو جو ہے پیش کرتا ہے۔ پھر اس کا صحیح روپ پیش کرنا ہے تو اس کی زبانی اور اسی کے خاص انداز میں کہلواتا ہے جیسے کہ اس کا ماحول ہوتا ہے۔ اسی طرح چرواہا جب رانجھے سے مخاطب ہوتا ہے تو وارث شاہ بالکل ایک دیدہ چرواہا کا جامہ پہن لیتا ہے اور اسی کی ہی زبان سے گفتگو کرتا ہے، اور اس طرح قاضی، گاؤں کی لڑکیوں، عورتوں اور جانوں کی زبان ہو، ہو بہو وہی جو ہے وہ جو بولتے ہیں وہی جو ہے نا وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ایک بڑی خوبی وارث شاہ کی زبان اور شعر میں موزوں الفاظ کا استعمال ہے۔ آپ نے پنجاب کی ڈھیٹ زبان میں یہ کتاب لکھی ہے جس میں بڑی تازگی اور جان ہے۔ اس میں ہر قاری کو اپنے اپنے مطلب کی باتیں مل جاتی ہیں۔ جہاں بھی وارث شاہ کو موقع ملا اس نے پنجابی کی مشہور کہاوتوں کو اشعار میں موتی کی طرح ٹانک دیا ہے۔ آپ کو جو پنجابی ضرب الامثال ملیں گی تو وہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہ ایسے ملیں گی جیسے کہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے اس سے اس کے کلام کی دل آویزی اور بڑھ جاتی ہے۔ قصہ مختصر، وارث شاہ کی ہیر ایک خوبصورت جڑاؤ زیور ہے جس کی صنعت کاری کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پڑھنے یا سننے والے کا ذوق و اشتیاق بڑھتا جاتا ہے اور شعر دل و دماغ میں گر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس میں جو ہے نا وارث شاہ نے ہیر میں ڈھیٹ پنجابی روزمرہ اور محاورہ کو عمدگی سے باندھا ہے۔ ضرب الامثال ہیں، سنہری اقوال کو بہت برمحل استعمال کیا ہے، موقع کی مناسبت سے آیات قرآنی کو بھی لیا، احادیث نبوی کو نہایت سلیقے سے تضمین کیا ہے، عام مصطلحات ہیں ان کو صفائی سے باندھا ہے، گویا وہ دیر سے کیا کہہ لیں کہ بندت میں چلے آتے ہیں۔ آگے اس میں غرض زور کلام اور لطافت بیان ہیر کا ترائے امتیاز ہے۔ وارث شاہ نے اس قصے کو ایک ڈرامے کی صورت میں پیش کیا۔ اب اس پہ ڈرامہ بن سکتا، بنے بھی ہیں اس میں، اور تمثیل کا رنگ دیا، الیگری جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ تمثیل کی تصریح کتاب کے خاتمے پر خود ہی کر دی
اور مثلاً ہیر کو اس میں ہے ہیر کو روح اور رانجھا کو قبلوت یعنی جسم، بال ناتھ کو پیر کامل، 5 حواس کو 5 پیر، اور آگے ہیں ملکی و چوچک کو شریعت، اور قیدوں کو شیطان، اعمال کو عدلی راجہ، اور جو اس میں سیتی کو موت وغیرہ تصور کیا ہے۔ حسب ضرورت نصیحت، مجاز، طنز اور اخلاق سے بھی کام لیا گیا ہے۔ تو ملکہ ہانس سے سید وارث شاہ جنڈیالہ شیر خان واپس آ گئے تھے اور وفات تک وہی مقیم رہے۔ وہ جنڈیالہ میں ہی دفن ہے اور ان کے مقبرے کی چوکھنڈی میں 3 قبریں ہیں۔ تو میں بھی ادھر جو ہے نا وہ جا کے حاضری دے کر کے آیا ہوں۔ ایسے ہی ہے 3 جو ہے قبریں، درمیان میں سید وارث شاہ اور دائیں ان کے بھائیوں سید قاسم شاہ اور سید بہار شاہ کی جو ہے وہ قبریں ہیں اس میں۔ تو ہر سال ساون کے مہینے میں یہاں عرس لگتا ہے۔ چودھری افضل حق ان کو ایک بیٹی کا باپ بتاتے ہیں، جبکہ شریف کنجاہی ان کو ایک بیٹے کا باپ ٹھہراتا ہے جو باپ کو چھوڑ گیا، اور ممکن ہے کہ ماں نے بھی بیٹے ہی کو خامد پر ترجیح دی ہو۔ شجرے کے مطابق لا ولد نظر آتے ہیں، یعنی ان کا کوئی جو ہے نا وہ بیٹی بیٹا جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس میں۔ اس امر کا ثبوت نہیں ملتا کہ شاہ جی نے شادی بھی کی تھی یا نہیں۔ تو یہ تھا اس کا جو اس کتاب کی ہیر وارث شاہ کی جو شاعرانہ جو محاسن ہے، شاعرانہ خوبیاں ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور آپ کا بھی ذوق بڑھے گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور کوئی نہ کوئی ریسرچ ٹاپک لے کے اس پہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کریں۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. Please subscribe my channel if you like it, share with your friend and comment on it for my improvement.